قصر نماز کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ قصر نماز کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو قصر نماز کے حوالے سے 4-5 مسئلے بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ قصر کیا ہے۔ تو قصر کہتے ہیں کم کر کے پڑھنا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا، یہ قصر کہلاتا ہے، اور یہ حالت سفر پر ہوتا ہے۔ اب بندہ کتنے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے تو قصر نماز پڑھے گا۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے تفہیم المسائل کے اندر جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا وہ 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر اس ارادے سے کوئی بندہ گھر سے چلتا ہے، اتنے سفر پر نکلتا ہے، اتنے سفر میں ہے، تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اب کس ٹائم تک وہ قصر پڑھے گا؟ تو جب وہ اپنے شہر یا اپنے گاؤں قریہ کو چھوڑ دے گا، اس کی بھی پھر فقہائے کرام نے ایک حدود بندی کی ہوئی ہے کہ جب اپنے گاؤں کے قبرستان سے نکل جائے تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ تو راستے میں جتنی بھی وہ نمازیں پڑھے گا وہ قصر نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھے گا۔ باقی 3 رکعت والی جو نمازیں ہیں، مثلاً عشاء کی نماز، وتر کی نماز ہے، 3 رکعت ہے وہ 3 ہی پڑھے گا۔ مغرب کی 3 رکعت والی نماز ہے وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ باقی جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی، اس کو کم کر کے پڑھا جائے گا۔ باقی سنت اور نوافل کے حوالے سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ٹائم ہے تو ضرور سنت اور نوافل پڑھے جائیں۔ باقی جو قصر کا حکم ہے یہ ہر حال میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹائم ہے تو اگر آپ 4 پڑھیں، بلکہ ہر حالت میں آپ کو 2 ہی پڑھنی ہوں گی۔ پھر دو چیزیں اس کے اندر یہ ہیں کہ ایک تو اگر آپ سفر پر ہیں تو کسی مقیم امام کی آپ اقتداء کرتے ہیں یہیں راستے میں، تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے اس مقیم امام کے پیچھے۔ اور اگر خود آپ امام بن جاتے ہیں اور باقی لوگ پیچھے وہاں کے مقیم ہیں، آپ مسافر ہیں اور ساتھ امام بن جاتے ہیں، تو آپ اتنی ہی اپنی جو قصر نماز ہے وہ پڑھائیں گے۔ باقی جو مقیم مقتدی ہیں آپ کے، وہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ تو اگلا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ کتنے دن تک اگر آپ سفر پر رہیں تو قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کے ارادے سے آپ سفر پر نکلے ہیں تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کام 15 دنوں میں یا 15 دن سے زائد میں ہونا ہے تو یہ نیت ہے اگر، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کی نیت 2 دن کی، 4 دن کی، 6 دن کی، 1 ہفتے کی، 10 دن کی ہے تو آپ قصر ہی پڑھیں گے، اگرچہ آپ کو 1 مہینہ ہی وہاں پر سفر میں لگ جائے تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ تو واپسی پر، اور دوسرا یہ کہ حالت حضر میں، یعنی آپ گھر کے اندر موجود تھے، جو نمازیں آپ کی قضا ہوئیں انہیں اگر آپ سفر میں پڑھیں گے تو جس طریقے پر وہ فوت ہوئیں، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز فوت ہوئی تو سفر میں بھی اس کو پورا 4 رکعت ہی پڑھا جائے گا۔ یہ قضا نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر سفر میں اگر آپ کی نمازیں رہتی ہیں تو چونکہ سفر میں جو نماز ہوتی ہے وہ قصر ہوتی ہے، 2 رکعت ہوتی ہے 4 والی، تو اس کو اگر آپ گھر میں واپس آ کر بھی اس کو اگر قضا کریں گے، اگر کوئی نماز رہ گئی ہے تو اس کو اس طریقے پر آپ پڑھیں گے جس طریقے پر وہ نماز فوت ہوئی ہے۔ تو ہر وہ نماز جو جس طریقے پر فوت ہوئی اس نماز کو اس طریقے پر ادا کیا جائے گا۔ تو سفر کی جو مدت ہے وہ 92 کلومیٹر ہے، 92 کلومیٹر کے ارادے سے اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا، اتنے سفر میں موجود ہے، اتنا سفر ہو گیا ہے، تو وہ بندہ قصر نماز واپس آنے تک، اپنے گاؤں شہر واپس آنے تک قصر نماز ادا کرتا رہے گا۔